بس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تو کشتی پر سوار ہو جا اور اپنی زبان سے اس کلمات کو ادا کر۔ ترجمہ اور بولا، سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان، اور وہ بہتی رہی پانی کے ایسی لہروں میں جیسے پہاڑ۔ یہ آیت جب پڑھی، کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بول و براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہی سے ہاتھ کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ قدرت الہی سے دو خوک خنزیر سور اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ لعنت اللہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تو کشتی میں مجھے ملعون کہے گا، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اس دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشر محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہے۔ بات جدائی۔ ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا پانی، اور سارا پانی سوکھ گیا۔ ہو چکا ہے کام، اور کشتی ٹھہری جو دی پہاڑ پر، اور حکم ہوا، دور رہو قوم سے جو بے انصاف ہیں۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی تو اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی، اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا اور زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں سے لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی اور پورے مخلوقات کو اس کی پیار کی نگاہ سے دیکھیے، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہتا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور بھیجا، وہ زمین پر گیا اور بسبب پانی نہ ہونے کا ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنے تمام قوم کو کشتی سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرایا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا، میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے تو اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا بموجب کول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون اس کی جڑ میں دیا۔ جو شیرنی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کا مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر کا جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلیہ کے ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ بھی مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ اور ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اے ملعون، کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہے حسد،
حرص، تکبر، بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدا عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کا حکم دیا، سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کیا اور اسی لیے میں سزا اور لعنت کا مستحق ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا اس سے بہتر ہوں میں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے خاک سے اور مجھ کو بنایا ہے نار سے یعنی آگ سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کے گیہوں کھانے کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بحشت میں رہے، اور میں نے ان گیہوں کھلا دیا، اسی لیے وہ بحشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہو گئے۔ اور چوتھے بخل یہ ہے کہ اللہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا۔ بعد میں پارٹ 4۔